سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کیا کہ ایمان صرف ایک زبانی کلامی کلمے کا نام نہیں کہ آپ نے اپنی زبان سے نکالا تو آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی، بلکہ اس کلمہ کو کہنے کے بعد آپ کے ساتھ بہت سارے حالات پیش آئیں گے، ایسے جنت نہیں ملے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدگیوں کے ارد گرد گھیر دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی تو فرشتوں سے کہا کہ دیکھ کر آؤ، دیکھ کر آئے کہ اللہ اس سے تو کوئی بھی صبر نہیں کر سکے گا، ہر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے یہ مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد باڑ لگائی، اس کے گرد باڑ۔ وہ باڑ کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزیں، اپنی خواہشات کو قربان کرو، اپنے وہ تعلقات قربان کرو جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اپنے وہ مالی معاملات ٹھیک کرو جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اپنی عبادات، بس ہر اس چیز کی باڑ لگ گئی کہ جس کو انسانی نفس پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اب جا کر دیکھو، دیکھا تو کہا اللہ کہ اب تو وہی اس جنت میں آئے گا جس پر تیری رحمت ہو۔ اور آج سچی بات یہ ہے کہ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اصل جو جنت کا رستہ ہے اس کے اوپر چلانا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ تم گمان کرتے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے اوپر یہ حالات گزریں گے۔ کون سے حالات؟ جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے۔ وہ کیا ہیں؟ مستہم البأساء، ان کو فقر نے چھوا، تنگی اور فقیری ان کے اوپر اس حد تک آئی کہ حدیث کے اندر آتا ہے منہم من قتلہ الجوع، ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جن کو بھوک نے اور فاقوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھوک کیا تو مر گئے، اللہ کے نیک بندے۔ بس اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو آزماتا ہے، یہ تو رب العالمین کی مرضی ہے، وہ دے نہ دے۔ یہ تو آج کے لوگوں نے جھوٹا عقیدہ بنایا ہوا نا جی، ولی تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے، ہر صورت کے اندر کرے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے مدد کرتا ہے اور جب نہ چاہے وہ مدد نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ وہ مدد نہ کرنے کے اندر بھی اس کے لیے ایک درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ تو فقر، سخت قسم کی فقیری آئی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کیجئے کہ آپ اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کی مخلوقات میں افضل ترین تھے، اس کے باوجود آپ کے اوپر فقر آتا تھا، آپ کو بھوک لگتی تھی، پتھر باندھنے تک نوبت جاتی تھی، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلتے۔ جیسے کہ ایک دفعہ آپ نکلے کہ چلو ابو بکر کے پاس جا کر چلتے ہیں، ادھر سے ابو بکر بھی نکلا۔ کدھر ابو بکر نکلے؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو شدید بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں، اور آپ؟ میں بھی بھوک کی وجہ سے۔ چلو عمر کی طرف، آگے سے عمر بھی نکل آئے۔ کدھر؟ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں، گھر پہ ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک امت، اللہ کی مخلوق میں افضل ترین اور اس کے بعد امت میں افضل ترین لوگ ابو بکر اور عمر، امتوں میں افضل، امت میں نہیں، امتوں میں افضل ترین لوگ۔ امتوں کے اندر انبیاء کے بعد ابو بکر عمر جیسا افضل کوئی نہیں آیا۔ تو کیا ہے؟ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے۔ تو یہ تو رب کی مرضی ہے کہ وہ جس حالت میں رکھے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ مت سوچے کہ میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، میں جی ذکر اذکار بڑا کرتا ہوں، میرے کاروبار میں برکت نہیں آ رہی۔ بھائی آپ اس لیے پڑھتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں برکت آئے، اس کا کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ نماز آپ نے آخرت کے لیے پڑھنی ہے کہ دنیا کے کاروبار کے لیے پڑھنی ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی میں پوری زکوٰۃ نکالی پھر اس دفعہ نقصان ہو گیا۔ میں نے جناب کوئی
دیکھیں الحمدللہ پوری پابندی کرتے ہیں، اس کے باوجود برکت نہیں پڑ رہی، اور وہ فلانا ٹمکانا، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ شرم و حیا اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر اس کو مال جس کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی سونا بن جاتی ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں ہیں ہمارے ذہن میں۔ یہ دیکھو یہ انبیاء جیسی عظیم ہستیاں، اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا رکھ رہا ہے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا کہ آپ نمازیں پڑھو تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے رستے سونے کے بنا دے گا، اور آپ میں کبھی، بلکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان معاملوں کے اندر زیادہ محتاط رکھتا ہے، کیونکہ جب روپیہ پیسے کی فراوانی ہوتی تو انسان بگڑتا بھی ایسے، جب تک اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ٹھیک بھی رہتا ہے۔ تو ان کو بأسا فقر نے چھوا، والضراء اور بیماریاں۔ آپ یہ بھی دیکھیں، مسلمان ہے، نمازی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کئی قسم کی بیماریاں اس کو لگی ہوئی، اور دوسری طرف فاسق ہے، فاجر ہے، اور ہر قسم کی برائی کیا کرنے سے کوئی دریغ نہیں کرتا۔ اس کی صحت دیکھیں، اس کا حسن دیکھیں، اس کی جناب سب کچھ اس کے پاس، یہ کیا؟ تو اصل میں یہ اللہ رب العالمین بعض دفعہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، اس سے مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے گناہ اور اس کی غلطیاں وہ معاف ہوتی ہیں۔ والضراء اور تکلیفوں نے ان کو آن چھوا، بیماریوں نے، دیکھو نبیوں کو کتنی بیمار، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آپ نے سنی حدیث 12 دفعہ، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت مصیبت نبیوں پر آتی ہے۔ اب کیا نبیوں کے گناہ ہوتے ہیں جو ان کے اوپر آتی ہے؟ نہیں، بس اللہ تعالیٰ اس سے درجات بلند کرتا ہے۔ وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے۔ اس زلزلے سے مراد زمین کا زلزلہ نہیں ہے کہ ان کے وقت میں زمین کا زلزلہ آیا اور وہ سارے ڈر گئے، یہاں پر دلوں کا زلزلہ مراد ہے۔ دلوں کا زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ شدید خوف، کس چیز کا؟ دشمن کا۔ اب دیکھیں سورہ احزاب کو پڑھ کے دیکھیں کہ جس وقت مدینہ کو سارے عرب کے لشکروں نے آ کے گھیر لیا، ادھر کیا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل جو تھے ان کی کیفیت یہ بن چکی تھی کہ وہ تمہارے منہوں کو آ رہے تھے کہ منہ سے باہر نہ نکل آئیں گے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بعض خوف، بعض دفعہ دشمن کا، اور بعض دفعہ حاکم، فاسق و فاجر اور برے قسم کے حاکم ہیں، اور آپ نیک اور آپ اللہ سے ڈرنے والے، اور آپ لوگ جو ہے نا ان کو نظر بر نہیں بھاتے۔ حاکم کا خوف بعض دفعہ، دشمن کا خوف بعض دفعہ، اور بعض دفعہ خوف کی اور صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی؟ آپ کے اوپر خوف، آپ یہ دیکھیے گا یہ اکثر لوگ جو نمازوں کی طرف آتے ہیں نا ان کو وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اکثر نمازی وہ بڑے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ خوف کی ایک صورت ہے۔ جو دین کی طرف راغب ہونا شروع ہوتا ہے اس کے اوپر خواہشات اور شہوات اور ان چیزوں کا بڑا حملہ ہوتا ہے، غلط قسم کی سوچیں ایک دفعہ بہت آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کے سب یہ اسی زلزال کی صورتیں بنتی ہیں۔ اس کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے کہ دل جو ہے نا وہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ان میں کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، وہ بہتر ہے اس سے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپنی زبان پہ لے کر آئیں۔ اتنے خطرناک قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام، عظیم ترین لوگ۔ تو یہ وسوسے، یہ شہوتوں کے خیالات اور یہ وساوس اور یہ سوچیں اور یہ چیزیں زور پکڑتی ہیں ایک دفعہ، کیونکہ جب آپ اللہ کی طرف جانے لگتے ہو تو ابلیسی لشکر آپ کو جپھا مارتے ہیں پیچھے سے آ کے کہ کھینچو اس کو، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ایک دفعہ تو وہ پوری جنگ ہوتی ہے دل کے اندر، یہ اندر نفس کے اندر شیطانی لشکروں کی اور رحمانی لشکروں کی پوری جنگ ہوتی ہے اندر۔ تو زلزلو یہ اس کی صورتیں ہیں، اللہ کی وجہ سے وہ ہلا دیے گئے۔
حتیٰ یقول اتنی یہ کیفیات ہوئیں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کا صبر کتنا ہوتا ہے. امتوں کے صبر ایک طرف ہو جائے تو رسول کا صبر ایک طرف ہوتا ہے. وہ کیا اٹھے، اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھی، اور جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں ان کا ایمان بعد والوں کے ایمان پر بھاری ہوتا ہے. وہ سب کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بطور آزمائش رکھی ہیں اور میرے لیے ان میں اجر ہے. آپ سوچ کے پریشان ہو کے دکھ دل میں رکھ کے کڑ کے کر کیا لوگ؟ آپ بیمار ہو گئے، آپ ہر وقت اس سوچ میں لگے رہتے میں بیمار ہوں، مجھے کیوں بیماری لگی، میں ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. کیا ہوگا اس سے؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس سے الٹا اپنی صحت مزید بگاڑیں گے. آپ کا نقصان ہو گیا، اب آپ یہی سوچے جاتے ہیں کیوں ہوا، میں ایسے کرتا تو نہ ہوتا. بھئی یہ ہونا تھا، میرے رب نے لکھا. آپ پر نہیں آپ کا کاروبار چلتا، بس میرے اللہ نے لکھا ہوا. ان چیزوں سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ غم اور یہ پریشانیاں کیسے چھوٹی ہو سکتی ہیں؟ اس آیت پہ سوچو، اس پہ غور کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں میرے درجات کی بلندی کے لیے رکھی. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ تعالیٰ کی مدد بڑی قریب ہے. اچھا یہاں پر بھی کئی لوگ اللہ کی مدد قریب ہے، کب ہے؟ کب ہے؟ اور بھائی رب کے ہاں تمہارا 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. تو پھر 1000 سال کا جب دن ہے تو قریب کا معنی تو سالوں میں بھی ہو سکتا ہے. اور قریب اللہ کی مدد ہے، بس کیا پتہ تمہاری زندگی میں کہ تمہاری زندگی کے بعد. تو جب تمہارا تعلق رب سے ہے، اور یہ حقیقی بات یہ کہ جب ایمان کسی بندے کا مضبوط ہوتا ہے نا، پھر رب کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں بھی ایک سکون ملتا ہے. وہ اس میں بھی صبر کی اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ اس کو اس میں ایک عجیب سی ایک لذت ملتی ہے. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ میں سمجھا نہیں سکتا، یہ محسوس کی جا سکتی ہے. اور یہ ہوتی ہے محسوس بعض دفعہ جو اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے نا، جب کوئی اللہ کے لیے، اور اس میں جو آپ کو تکلیفیں آتی ہیں، پھر اس کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کو محسوس نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کے ڈر سے اللہ کے دین کے لیے غیرت نہیں کرتا. آپ نے اللہ کے دین کے لیے غیرت کی، اس کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ پر مشکلات آنا شروع ہو گئی. اگر آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا نا، آپ کو ان مشکلات کے اندر بھی ایک عجیب مٹھاس محسوس ہوگی، کیونکہ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے جو اسلاف تھے کتنی بڑی مشکلات جھیل گئے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے یہ پیغام رکھا ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ مشکلات، فقر اور یہ خوف اور دل کے مختلف عوارض، یہ سب کے سب تمہارے لیے لازم ہے. یہ تم پر آئیں گے، تمہاری زندگی کا یہ حصہ ہے، تم اس سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے. تو لہٰذا اس کو اپنے لیے یہی سمجھو کہ یہ میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، یہی تمہارے لیے آسانی ہے. اس کے علاوہ کسی اور صورت میں سوچو گے تو زندگی اپنی مشکل کر لو گے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.